بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شعیب انجم ہے اور جو کوئی بھی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے السلام علیکم۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ جو بھی ہمارے اوپر پوری لائف میں مصیبتیں یا مصائب آتے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ ہمارے لیے ٹیسٹنگ ٹولز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ آپ اس سے پچھلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اگر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس ویڈیو میں آپ سے ایک ایسے مسئلے کے اوپر بات کروں گا جو کہ میرے نظریے کے مطابق انسان کا خود ساختہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاصی آزمائش نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، بہت اہم مسئلہ ہے جس نے عام انسان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب کیا اس ساری بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ذمہ داری جو ہے وہ حکمرانوں پہ ڈال دی جائے، یا یہ صرف ان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، یا اس میں ہماری بھی کوئی غلطی شامل ہے؟ اپنی بات کو میں ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ وضاحت دوں گا، غور سے سنیے گا، شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ایک زمانے میں ایک قوم تھی جو کہ اپنے حکمرانوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ ان کے اوپر غلامانہ طریقے سے ذہنی اور جسمانی جبر کیا جاتا تھا۔ اسی وقت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پہ بزرگ جو ہے وہ آتے ہیں جو کہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں جہاں پہ آپ کے اوپر ظلم و جبر کیا جاتا ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی بات کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں، لیکن اس علاقے کے جو سردار ہوتے ہیں جو حکمرانوں کے انڈر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ ان کی اجارہ داری جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، لیکن ان کی بات نہیں بنتی اور آخر کار بہت بڑی تعداد میں اس بزرگ کی سربراہی میں کافی لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ وہاں سے جب نکلتے ہیں تو کچھ سردار جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں صرف اس منافقانہ سوچ کے ساتھ کہ جب یہ کسی نئی جگہ پہ قیام کریں گے تو ہم ان کے اوپر حکمرانی کریں گے، کیونکہ یہاں پہ بھی ہم ان کے سردار تھے، تو جب نئی جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ بھی ان کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ قدرت کی طرف سے ایک بہت مہربانی ہوتی ہے ان کے اوپر کہ ان کو ایک ایسا خطہ مل جاتا ہے رہنے کے لیے جہاں پہ تمام قدرتی وسائل موجود ہوتے ہیں۔ سب لوگوں کی رضامندی کے ساتھ اسی جگہ پہ مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ قیام کرتے ہیں تو لوگوں کی مشاورت کے بعد اسی بزرگ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا جاتا ہے، جس فیصلے میں وہ تمام منافق سردار جو ہے وہ بالکل بھی ایگری نہیں کرتے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اب وہ سب یہی سوچتے ہیں سردار کہ کسی طرح یہ بزرگ چلا جائے، مر جائے تاکہ ہم ان کے اوپر حکومت کر سکیں۔ اب قدرتی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد اس بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی وفات کے بعد جو سردار ہوتے ہیں وہ فوراً عوام الناس کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے جبرن یا پھر کسی لالچ کے ذریعے آمادہ کر لیتے ہیں، اپنے ہی اندر سے ایک حکمران لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ آپس میں مل بیٹھ کے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ کے لیے یا تو وہ حکمرانی کریں یا پھر ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ عوام الناس پہ حاکمیت کے عہدے پہ فائز رہے، عام بندے میں سے کوئی بھی اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ تین فیصلے کرتے ہیں، تین ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کو ہم اتنا زیادہ ڈرا دیں یا دھمکا دیا جائے کہ کسی کی جرت بھی نہ ہو کہ ہمارا حکمران کیا غلط کر رہا ہے اور کیا صحیح کر رہا ہے اس کے بارے میں آواز اٹھانے کی۔ اور ایسے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی حکمران کی غلط بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو یا تو اس کو غدار کرا کے جلا وطن کر دیا جاتا ہے یا اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ عوام الناس کو صرف کھانے پینے اور لباس یا رہنے سہنے کی ضروریات کے علاوہ کچھ سوچنے ہی نہ دیا جائے،
اور ان کو اس لیول پہ رکھا جائے کہ ان کی سوچ صرف روٹی کپڑا اور مکان تک محدود رہے اور کسی طرف ان کی توجہ نہ ہو. اور ایسا ہی کیا گیا کہ 2 وقت کی ان کی روٹی جو ہے اس کا بندوبست کر دیا جاتا اور اس کے بعد ان کو تیسرے وقت کے لیے کافی زیادہ خوار ہونا پڑتا. ایک انہوں نے اور فیصلہ کیا کہ عوام الناس کے لیے جو تعلیم ہے اس کا سٹینڈرڈ ختم کر کے دولت کے سٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے وہ چینج کر دیا جائے، ریپلیس کر دیا جائے. اور ایسا ہی کیا جانے لگا کہ جو بندہ تعلیم یافتہ ہوتا بجائے اس کو اوپر آنے کے، شعور رکھنے والے بندے کو اوپر لانے کے، جو زیادہ کرپٹ ہوتا، جو زیادہ بے ایمانی کرتا، جو لوٹ مار کرتا، جو دولت مند ہوتا، اس کو بڑے عہدے سے نواز دیا جاتا. یہ سارا کچھ اسی طرح سے چلتا رہا اور عام آدمی جو ہے وہ اپنے حالات کو بد سے بدتر ہوتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور ان کی زندگی اسی طرح سے گزرتی چلی گئی اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے سے بدتر ثابت ہوا. اب یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے تو ہو سکتا ہے یا مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں جو میں بات ڈالنا چاہتا ہوں وہ پہنچ چکی ہو. ہمارے ملک میں یہ ساری مہنگائی کا جو عالم ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ہماری ہی کچھ لاشعوری ہے یا پھر ہماری ترجیحات ہے کہ ہم نے آج تک روٹی کپڑا اور مکان سے اوپر سوچا ہی نہیں. ہم نے آج تک کسی کو شعور یا علم کی وجہ سے چنا ہی نہیں. ہم نے ہی ایسے حکمران اپنے اوپر جو ہے وہ لگائے ہیں جو کہ ہمیں صرف مادی فائدہ دے سکیں یا مالی فائدہ دے سکیں. ہم نے شعور کو، علم کو امپورٹنس ہی نہیں دی. ہم نے صرف اس کا نعرہ لگایا جس نے ہمارے لیے سڑکیں بنوا دی ہیں، جس نے ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کا روڈ میپ دیا. ہم نے کبھی بھی اس کو اپنے اوپر آنے نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ اس کو ترقی دی جس نے زیادہ لوٹا. ہم نے ہمیشہ اسی کا ساتھ دیا جس نے زیادہ دولت کمائی. ہم نے علم کو یا شعور کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور صرف اپنی ترجیحات میں کھانا پینا رہنا سہنا ہی رکھا ہے. ہم نے شعور سے بہت زیادہ دوری اختیار کر لی جس کی وجہ سے ہم پستے چلے گئے. ہم نے صرف یہی سوچا کہ روٹی کیسے کمانی ہے، کھانی کیسے ہے اور بس. ہم نے کبھی شعور کے بارے میں نہیں سوچا. یہی وجہ ہے کہ آج تک عوام الناس میں سے کوئی بھی ایک ایسا لیڈر جو ہے وہ اوپر نہیں آ سکا جس نے یہ سوچا ہو کہ ہم نے عوام کو شعور عطا کرنا ہے اور اپنے خطے کو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بنانا ہے. ہم نے صرف امیر ہونے کی طرف ہی توجہ دی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ فیمس یا پھر مشہور یا پھر سب سے زیادہ فالوئنگ یا اپنے پیروکار رکھنے والی شخصیت ہے وہ عمران خان ہے. اگر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو یہ آپ کا بغض یا پھر کوئی حسد ہو سکتا ہے، ورنہ اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ چاہی جانے والی شخصیت ہے یا سب سے زیادہ جس کے لوگ چاہنے والے ہیں وہ عمران خان ہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نزدیک عمران خان اگر اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہے اور لوگ اس کو اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں تو اس کی صرف 2 وجوہات ہیں. نمبر 1، نہ تو عمران خان کا باپ کسی کے باپ کا حکمران تھا اور نہ ہی اس کا بیٹا کسی کے بیٹے کے اوپر حاکم ہوگا. نہ تو وہ کسی ایسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے جو کہ حکمران فیملی ہو اور نہ ہی اس کی ایسی سوچ ہے یا اس نے کوئی ایسا انتظام کیا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہوں گی اس کی وہی حاکمیت کے عہدے پر فائز رہے گی. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جو بھی حکمران ہوگا وہ جب تک حکومت میں ہوگا وہ پاکستان میں رہے گا، اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جائے گا. آپ جتنے بھی پرانے حکمران دیکھ لیں وہ جیسے ہی حکومت سے باہر نکلتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے. لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی اس بندے کو اقتدار کی کرسی سے اتارا گیا ہے تو اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ سڑکوں پہ رہنا پسند کیا ہے بجائے اس کے کہ یہ یہاں سے چلا جاتا. دیکھیں اس کے پاس بھی بہت زیادہ مال ہے، اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کافی کچھ ہے. تو کیا اس کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ یہ بھی بجائے یہاں پہ خوار ہونے کے
यहाँ पे हुकूमत तो कर ली है, तो अब आराम से बैठ के अयाशी की जिंदगी गुजारता, जैसे ही हुकूमत का दौर खत्म होता दोबारा इलेक्शन के लिए आ जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अगर ये ऐसा करता तो अवाम इसको लाजमी चोर ही समझती, क्योंकि चोर का काम होता है कि वो जब किसी जगह पे जाता है और वहां पे चोरी करता है तो फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है। ये यहां से नहीं भागा, जो कि इसके चोर ना होने की एक दलील है। अब अगर लोग इसको ना माने या कोई भी बंदा इससे डिसएग्री करता है इन दो बातों से, तो उसके ज़हन में कोई हसद हो सकता है, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल एक आया हकीकत है जिसको सब मानते हैं। अब सारे लोग इस वक्त इसी एक बंदे की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं कि क्या ये सब कुछ बेहतर कर देगा। देखिए, एक बंदा जो है वो कभी भी सब कुछ बेहतर नहीं कर सका। हमारे पास एक लीडर आए थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने हमें एक अलग मुल्क बना के दे दिया, लेकिन हमसे संभाला नहीं गया। एक लीडर का काम ही होता है कि वो अपने पैरोकारों को या फिर अपने नीचे अवाम को एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर चलना कैसे है। अगर वो आवाम उसके ऊपर चलती है तो उसको मंजिल मिल जाती है, लेकिन मंजिल को संभालना बहुत मुश्किल काम है, जो पिछले 75 साल से हमसे नहीं हुआ। कायदे-ए-आज़म के बाद हमें कोई भी ऐसा लीडर नहीं मिला जो हम में से होता और हमें एक ऐसा रोड मैप देता जिससे हम दिन ब दिन तरक्की करते, बल्कि हमने दिन ब दिन अपने आप को पस्ती की तरफ जाते हुए देखा है। अगर हम इस बंदे के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं तो खुदा के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए कि हमें इस बंदे से भी कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें इस बंदे से ये नहीं चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैसा लाएगा, बल्कि हमें अपने आप को सबसे पहले शऊर की दौलत देनी है। हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि अगर हम मुश्किल से गुजर रहे हैं तो कम से कम हमारे आने वाली नस्ल जो है वो अच्छाई वाला वक्त देखे, वो एक बेहतर हालात का सामना करे। सबसे पहले हमें खुद से जो है वो स्टार्ट करना है, किसी और पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। वो हमें एक रोड मैप दे सकता है, लेकिन चलना हमें खुद है, उसके ऊपर हमें सबसे पहले खुद को बदलना है। अब एट दी एंड बात यही है कि जितने भी मसाइब इस वक्त हम महंगाई की सूरत में देख रहे हैं, इसका हल सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि शऊर है। हमें शऊर के तौर पे अपने लेवल को अपग्रेड करना है, हमें शऊर में अपने जहन को बिल्कुल रोशन करना है। हमें सिर्फ पैसे या मालो दौलत की तरफ नहीं जाना। सुनने का बहुत शुक्रिया। कोई बात अच्छे लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा, और अगर किसी बात से इख्तलाफ हो तो वो भी बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।